نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات، درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ درس میں نبوت و رسالت کی ضرورت انسانیت کو کیوں ہے، اس پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ اس مسئلے کو کما حق ہو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے جو خصوصاً خطۂ عرب کے اور عموماً پوری زمین پر آباد انسانوں کے جو حالات تھے، ان کے مذہبی رجحانات، مذہبی خیالات، مذہبی عقائد و رسومات کیا تھیں، ان کا سیاسی نظام کیسا تھا، ان کی اخلاقی حالت کیا تھی، ان کی معاشرتی سماجی صورتحال کیا تھی، اور اسی کے ساتھ باقی جتنے بھی جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان حالات کو جاننا از حد ضروری ہے، اور پھر ہی انسان اس بات کا فیصلہ کرنا اور اس بات کو سمجھنے میں انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے اس دنیا پر کیا اثرات مرتب کیے، اور یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے دین، اور کتنی بڑی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ظاہر بات ہے ہم ناقص، ہماری زبانیں ناقص، اللہ رب العزت کی ذات کامل، خدا کا کلام کامل، جتنا اس کی تصویر کشی قرآن حکیم کے کلام معجز نے کی ہے، اتنے مختصر الفاظ میں دنیا کے ان حالات کو کسی بھی ادیب کے لیے، کسی بھی بلیغ کے لیے، کسی بھی خطیب کے لیے، کسی بھی شاعر کے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ذکر ہے، اور جو ابتدائی حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس کے نتیجے میں جو کچھ اس کائنات میں تبدیلیاں ہونا تھیں، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں میں بھیجا کہ جو امی تھے۔ امی کا معنی ہوتا ہے جیسا وہ ماں کی شکم سے دنیا میں آئے ویسے ہی رہے، یعنی کسی قسم کا کوئی تعلیم، پڑھنا لکھنا، اور پھر یہ جو تعلیم ہے انہوں نے باقاعدہ کسی سے حاصل نہیں کی تھی، پورا عرب بلکہ پوری دنیا ایسے ہی تھی۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو بالکل بے خبر ہوتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی مدد شامل حال نہ ہو اور بندے کو صحیح تعلیم نہ دی جائے تو وہ ایسے ہی پروان چڑھ کر اپنی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ میں یہ واضح ہے کہ تعلیم کا کوئی رجحان نہیں تھا۔ تعلیم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے دنیا اندھیرے کا شکار تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، اس وقت کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ اور جس چیز کو ہم نے تعلیم سمجھا ہوا ہے، یہ تو صرف پیٹ بھرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ تعلیم تو آج بھی انسانی تو اسی طرح اندھیرے میں ہے جیسے پہلے تھے۔
بلکہ آج کا اندھیرا ڈبل ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس وقت کے جو لوگ جاہل تھے وہ کم از کم تسلیم تو کرتے تھے نا کہ ہم جاہل ہیں۔ آج کا یہ طبقہ مانتا بھی نہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ یہ ڈبل جہالت ہے آج کے زمانے کی۔ بہرحال یہ آج کا میرا عنوان گفتگو نہیں ہے۔ دوسری بات قرآن حکیم نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر انہیں سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم بن کر آئے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بعثت معلما۔ مختلف حدیث کے مختلف الفاظ میں یہ حدیث آتی ہیں۔ فرمایا میں اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاقی تکمیل کروں۔ مجھے خدا تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، علم کی روشنی کو پھیلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے دنیا میں آداب لوگوں کو انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں، ان کے ظاہر باطن کو پاک کریں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا انسان تھا۔ جس انسان کو نہ خدا کی شناخت معرفت، نہ اپنی نہ کسی دوسرے انسان کی، انسان ایک مثلا چلتی پھرتی ایک لاش کی طرح تھا اس زمین پر، جس کو خدا ہی کی شناخت نہ ہو، اس کو اپنی شناخت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جس کو اپنی شناخت نہیں ہے اس کو دوسرے کے حقوق اور دوسرے کی شناخت اور دوسرے کے احساس کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو انسان خدا سے غافل ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہوتا ہے، اور جو انسان اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے وہ دوسرے سے بھی غافل ہوتا ہے۔ اس کو کچھ نہیں خبر ہوتی، بس ایک جانوروں کی طرح کھایا پیا اور سویا اور دنیا سے مر گیا، بس یہی 3-4 کام اس کے ہوتے ہیں، اسی کام میں وہ ساری زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن مقدس نے ایک تو یہ کمال الفاظ ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے، راستے کی خبر ہی نہیں تھی، منزل کا پتہ ہی نہیں تھا، بالکل بھولے ہوئے تھے، ٹوٹل کسی بھی چیز کی خبر نہیں تھی سوائے جو ایک فطری چیزیں، اور یہ کوئی انسانیت کا امتیاز نہیں ہے، یہ جو انسان کرتا تھا نا، یا جو آج کرتے ہیں، یا جو آج کی تعلیم کا مدعا ہے، وہ بھی یہی جانوروں والا تھا۔ جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی سوتے ہیں، انسان بھی سوتے ہیں، جانور بھی اپنی نسل بڑھاتے ہیں، انسان بھی نسل بڑھاتے ہیں۔ اس کے سوا یہ چیز تو انسان نے ہر جانور کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے۔ انسان کو انسانیت کی خبر نہیں تھی، بالکل گمراہ تھا، وہ بھولا ہوا تھا، کسی بھی بات کا اس کو علم نہیں تھا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ قرآن حکیم نے بہت ہی معجز نما کلام نے اتنے مختصر الفاظ میں دنیا کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس سے مختصر الفاظ میں بیفور اسلام کی تاریخ کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے،
انسان انسان کا بیری تھا، انسان انسان کا دشمن تھا، اور یہ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت کی آگ کا لاوا ابل رہا تھا، اس کے نتیجے میں ہزاروں ہزاروں جانیں لقمہ اجل بن جاتی، معصوم بچیوں کو زندہ قبروں میں اور کنووں میں ڈال دیا جاتا۔ بہت ایک خوفناک صورتحال تھی۔ 120 سال تک جنگیں عرب میں رہی ہیں، اور باقی دنیا میں بھی جنگیں آپ دیکھیں گے، اس زمانے کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، یورپ کے کیا حالات تھے، ایشیا کے حالات کو دیکھیں، خود عرب کے حالات کو دیکھیں، حرب فجار کے بارے میں ابھی جسٹ چند سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے، اللہ پاک نے فرمایا کنتم آدان، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ بھائی بھائی بن گئے، اور ایسی اخوت قائم ہوئی کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے ایسے اخوت کبھی انسانیت نے نہیں دیکھے، کبھی بھی نہیں دیکھی۔ اخوت کے جب آپ دیکھیں اسلامی اخوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قائم ہوئی ہے، اس کے مثال نہیں دنیا میں کوئی پیش کر سکتا۔ کون تم اخوانہ، ایک تو نفرتیں محبتوں میں بدل گئی، دشمنیاں ہمدردیوں میں بدل گئیں، اور اللہ رب العزت نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی غریب کو کسی امیر پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، یا کسی عربی کو کسی اجمی پر، یا کسی عربی کو کسی اجمی پر، یا اجمی کو کسی عربی پر، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سب اولاد آدم ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے مٹی سے بنایا۔ آپ جو فضیلت ہوگی اس کا معیار رنگ نسل نہیں ہے، جغرافیہ زبان نہیں ہے، مال و دولت یا سوشل سٹیٹس نہیں ہے، فرمایا فضیلت کا معیار خوف خدا ہے، تقوی ہے، انسان کا کریکٹر ہے، انسان کا کردار ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام جو انسان کے ذہنوں نے جو دیواریں کھڑی کی ہوئی تھیں انسانوں کے درمیان، ان تمام دیواروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاش پاش کر دیا، اور ایک ایسی سوسائٹی قائم کی، ایک ایسا معاشرہ قائم کیا کہ جس میں روم سے صہیب، ایران سے سلیمان فارسی، حبشے سے حضرت بلال حبشی، غلام، آقا، امیر غریب، کالا گورا، عربی اجمی، یہ سب ایک صف میں کھڑے کر دیے، اور یہ جسموں کو نہیں ملایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کے دلوں کو بھی ملایا۔ تو فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، لوگو تم جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو چکے تھے، بس اب تمہارے درمیان اور جہنم کے درمیان بس ایک موت کے یہ جو سانس تھے، سانس کا رشتہ تھا، جیسے ہی تمہاری سانسیں ختم ہوتی تم سیدھے جہنم میں جا گرتے۔ یہ حالت ہو چکی تھی انسانیت کی کہ انسانیت نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا تھا، اور جہنم کے گڑھے پر کھڑے ہو چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس انسانیت کو جہنم سے بچا لیا۔ یہ حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یہ ہیں وہ جو قرآن مقدس نے بیان کیے، اور بھی کئی آیتیں ہیں، لیکن میں مختصر، اگر یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، کئی درس اس عنوان پر ہو سکتے ہیں، لیکن میں مختصرات کرنا چاہوں گا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہم مزید بھی بیان کریں۔ تو
یاد رکھ لیں، سب سے پہلے ہم مذہب کی بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جو مذاہب تھے، اور خصوصاً جس کے اثرات عرب پر بھی تھے، میں اس پر پہلے بات کروں گا، پھر سیاسی حالات پر بات کروں گا، پھر اخلاقی پر بات کروں گا، پھر سوشل معاشرتی پر بات کروں گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز اقتصادی بات، کیونکہ یہ سارے ملتے ہیں تو ایک انسان کے اصل پکچر، اس کی تصویر سامنے آتی ہے۔ ممکن ہے کہ آج کا یہ درس مکمل نہ ہو، میں صرف آج ہو سکتا ہے میں مذہبی حالت، چونکہ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے، وہ انسان کا مذہب ہے۔ انسان کبھی بھی، یہ جو لوگ آج کل بھی مذہب کے خلاف ہیں نا، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، کمپلیٹلی جھوٹے یہ لوگ ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ یہ بھی کسی نہ کسی مذہب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ لا مذہب بذات خود ایک مذہب ہے۔ انسان سے آپ مذہب کو نہ، جب سے یہ انسان دنیا میں آیا ہے، نہ مذہب کو اس انسان نے کبھی چھوڑا ہے، نہ مذہب چھوٹ سکتا ہے۔ یہ بھی انسان اگر کوشش کرے بھی نا، وہ انسان کوشش بھی کر دیکھ لے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نہ انسان مذہب کو انسان نے چھوڑا ہے، نہ مذہب انسان کو چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ انسان زندگی کا کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی راستے کا تعین ضرور کرتا ہے کہ یہ درست ہے۔ بس جس راستے کو وہ درست سمجھتا ہے نا، وہ اس کا مذہب ہوتا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے نا، زندگی کے ہزاروں جہتیں ہیں، ہزاروں ڈائمینشنز ہیں، اور ایک انسان ہے وہ سب ڈائمینشنز پر چلے اور یا اس کو سب کو صحیح سمجھے، نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کو ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہزاروں ڈائمینشنز ہیں، جو مختلف راستے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہی ٹھیک ہوگا۔ بس جس کو وہ صحیح سمجھ، وہی اس کا مذہب ہوتا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ سے پہلے دو قسم کے مذاہب تھے اس دنیا میں، ایک تھے الہامی اور کچھ تھے غیر الہامی۔ الہامی سے مراد یہ ہے کہ ان کا یقین تھا وحی پر، ان کا یقین تھا نبوت پر، ان کا یقین تھا اللہ رب العزت کی کتابوں پر۔ یہ جو وحی پر جن کا یقین تھا، انبیاء پر جن کا یقین تھا، ان کی تعلیمات پر جن کا یقین تھا، اللہ کی کتابوں پر جن کا یقین تھا، وہ تھے یہود اور عیسائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تورات کو ماننے والے یہود تھے، اور یہ دنیا کے مختلف خطوں میں بکھرے ہوئے تھے، اور انہی میں سے ان کے بڑے 5 قبائل یہ مدینہ منورہ میں سیٹل تھے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، تاریخی طور پر یہودی مدینہ منورہ کے یہ کوئی اوریجنل باشندے نہیں تھے، یہ کلیم کرتے ہیں، لیکن یہ تاریخی طور پر غلط کلیم ہے۔ مدینہ طیبہ پر یہ بس اس کی ایک الگ تاریخ ہے، میں اگر ادھر چلا گیا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ عرض کر دوں کہ یہ مائیگریٹڈ لوگ تھے، یہ مدینہ منورہ کے کوئی اوریجنل یہ باشندے نہیں ہیں۔ جیسے ہم لوگ انڈیا سے، پاکستان سے، دنیا کے مختلف خطوں سے آ کر یہاں برطانیہ میں آباد ہوئے ہیں، تو ہم اوریجنل برٹش تو نہیں ہیں، ہمیں تو نیچرلائز کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے، ہم یہاں پر 100 سال بھی رہیں، 1000 سال بھی رہیں گے تو ہم یہاں کے باشندے نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ہم کسی دوسرے ملک سے اٹھ کر آئے ہیں، اگرچہ ہماری 20 نسلیں بھی یہاں رہیں گی، ہم نیچرلائزڈ ہی رہیں گے، ہم کو اوریجنل برٹش نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے، نیچرلی نہیں ہو سکتے۔ ہمیں برٹش نیشنلٹی دی گئی ہے، ہم کو نیچرلی برٹش نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی لوگ تھے، باہر سے آئے تھے، باہر سے آ کر سیٹل ہوئے تھے۔ یہ تو میں عرب کی بات کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ یہودیت یمن میں جو عرب ہی کا قصہ، وہاں بھی کچھ عرصہ رہی ہے۔ باقی جو عرب کے اراؤنڈ ایریاز ہیں وہاں بھی یہ تھی، اور باقی جیسے ان پر
کئی بار ان کو ملک بدل کیا گیا، مختلف دنیا کے خطوں میں ان کو دھکیل دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 برس پہلے سے یہ آ رہے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 1400-1500 سال کا وقفہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 650 سال یا 600 سال، جب اعلان نبوت سے 600 سال سے بھی کچھ زائد کا عرصہ ہے۔ تو تقریباً جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2000 برس گزر چکے تھے۔ ایک یہ مذہب تھا دنیا میں جو آج بھی ہے۔ دوسرا دنیا کا مذہب جو الہامی تھا وہ عیسائیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی۔ یہ یورپی ممالک اور سیریا اور کئی دنیا کے خطے یہ عیسائیت قبول کر چکے تھے۔ یہ یورپی ممالک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، آپ ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں۔ بہرحال کچھ ہی عرصہ پہلے کی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ رومن امپائر اس وقت کے وہ عیسائی تھے۔ بہرحال تو یہ تھے دو بڑے مذہب جو الہامی تھے، انبیاء کرام کو مانتے، اللہ کی کتابوں کو مانتے، جو بھی اس عقائد ہیں مسلمانوں کے ان کے ساتھ ملتے جلتے، ان کے عقائد اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ کچھ مذاہب تھے جو غیر الہامی ہیں، جیسے بدھسٹ ہیں، یہ بھی اسلام سے پہلے ہیں، جن میں چائنا، جاپان، برما، تھائی لینڈ، اسی طرح انڈیا ہے، وہاں پر ہندوازم ہے، اور ہندو مذہب اسلام سے بہت پہلے ہے، بلکہ یہ عیسائیت اور یہودیت سے بھی پہلا ہے، اور یہ ایک قدیم مذہب ہے ہندو، اور جو آج تک بھی چلا آ رہا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی دنیا کا نقشہ کھینچ رہا ہوں، ابھی میں نے عرب پر بات نہیں کی۔ اسی طرح ستارہ پرست تھے لوگ، آتش پرست تھے لوگ، ایران میں، آذربائیجان میں، دنیا کے مختلف خطوں میں آتش پرست تھے، ستارہ پرست تھے، اور کچھ سابئین ان کو کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگ دنیا میں اس مذاہب کے ماننے والے تھے۔ اب آتے ہیں عرب کی طرف، اور اس کے بعد درس ختم کرتے ہیں۔ عرب چونکہ ایشیا ہے، تو یہ عرب ایشیا میں واقع ہے، پورا مڈل ایسٹ ایشیا کا خطہ ہے، لیکن یورپ، ایشیا، افریقہ، یہاں پر انسانی آبادیاں آج بھی موجود ہیں۔ چونکہ امریکہ، آسٹریلیا، یہ بات کی بہت، یہ بھی کل کی بات ہے، ان کا پتہ بھی کسی کو نہیں تھا۔ ہم بات کرتے ہیں اس زمانے کی کہ جس زمانے میں انسانی آبادیاں تھیں، حکومتیں قائم تھیں، لوگ تھے زمین پر، اور ان کے مذاہب کی بات کرتے ہیں ابھی۔ تو یہ اس کے سینٹر میں ہے، آپ نقشہ دیکھیں، اور اسی لیے ہر زمانے میں یہ آج کا کوئی مڈل ایسٹ یہ مرکز نہیں ہے دنیا کی توجہ کی، ہر زمانے میں رہا ہے۔ دو دنیا کے سپر پاوریں تھیں، ایران تھا اور رومن امپائر تھے، تو ہر ایک کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ اس خطہ زمین میں اپنے اثرات کو بڑھائیں، اس خطہ زمین میں۔ اسی طرح یہودیوں کی بھی کوشش رہی ہے، ہر ایک کی کوشش تھی، تو اس لیے ایران کے بھی اثرات رہے ہیں اس خطے پر۔ ظاہر بات وہ آتش پرست لوگ تھے، یا مجوسی تھے، یا سورج چاند کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، یا آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، یہ لوگ، ان کے بھی اثرات رہے ہیں۔ عرب کے کچھ حصوں پر ان کا بھی کنٹرول رہا ہے، ایرانی امپائر کا۔ اور دوسری طرف رومن امپائر تھی، اس کے بھی لوگ عیسائیت لوگوں نے اختیار کی، مثلا یمن کے لوگوں نے، یمن کے نجران، جو نبی پاک سورۃ آل عمران میں یہ جو سورہ آل عمران کا سارا شان نزول نجران کے عیسائیوں کے بارے میں ہے،
عیسائیت کا مناظرہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ تو چونکہ جب یہ بڑے دنیا کے امپائر تھے، یہ یاد رکھ لیں، میں یہاں پر ایک ضمناً بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عامت الناس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کبھی بھی۔ کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اسی راستے پر چلتے ہیں جس راستے پر ان کے بادشاہ چلتے ہیں، ان کے حکمران چلتے ہیں۔ عوام کا مذہب کیا ہوتا ہے؟ حکمرانوں کا مذہب۔ جس بھی قوم میں جو سیاسی بالادستی جو قوم قائم کر لیتی ہے نا، لوگ اسی کے راستے پر چلتے ہیں، یاد رکھ لیں۔ ظاہر آج بھی جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کیا، حکومت قائم کر دی، ان کے اثرات آج بھی ہماری زبان میں بھی بہت واضح کلیئر ہیں۔ ہمارے ہر لفظ کو بولیں گے نا، بالکل دیہات میں بھی بیٹھا ہوا آدمی جب بھی کوئی لفظ بولے گا، جاہل سے جاہل بھی انسان سے بات کر کے دیکھ لو، کچھ نہ کچھ انگلش کے لفظ وہ ضرور بول دے گا۔ ظاہر بات ہے یہ اسی بالادستی کا تسلسل آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے لباس ہیں نوجوانوں کا، اور چونکہ اس کی آج بھی برطانیہ کا پاور ہے دنیا میں، اس کے اثرات آج بھی ہمارے تعلیمی نظام پر بھی ہیں، ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہیں، اور ہمارے اچھا یہ جو لباس ہے بہت، اس کے کوئی لاجیکل مجھے کو بتائیے۔ اور یہ بھی خاص شاید وہ پاکستانی واحد قوم رہ گئی ہے جو اپنے لباس سے کچھ نہ کچھ ہے، باقی دنیا نے تو اپنا کمپلیٹلی لباس ہی چھوڑ دیا ہے۔ ان اقوام کا لباس اپنا لیا ہے جن کی بالادستی ان علاقوں پر قائم رہی ہے۔ یہ سیریا، فلسطین، یہ سارے علاقے دیکھ لیں، آج وہ بیچارے اپنے اوریجنل لباس ہی کو بھول گئے۔ یہی حال ترکی کا ہے، اوریجنل لباس ہی بھول گئے کہ ہمارا اپنے آباء و اجداد کا لباس کیا ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے ہمیں پاکستانیوں کو اور انڈیا کے مسلمانوں کو کم از کم یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ انہوں نے مشکل حالات میں بھی اپنے کافی چیزوں کی حفاظت کی، لیکن اس کے باوجود بالادست قوم کے اثرات سے ہم بھی نہیں بچ سکے، اتنی جد و جہد کے باوجود۔ اچھا، یہ جو داڑھی منڈانے کا رواج ہے جی، یہ کدھر سے آیا؟ اب پڑھیں تاریخ، شاید کوئی ایک بھی آپ کو پورے بر صغیر میں نہیں ملے گا جو داڑھی منڈاتا ہو یا سر سے ننگا رہتا ہو۔ یہ تو میری اپنی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ دور کی بات ہی نہیں ہے۔ میں ایک بار نکیال جج، وہ مجسٹریٹ کے عدالت میں مجھے پیش کیا گیا ایک مسئلے میں، ہمارے لڑائی ہوئی ہمارے گاؤں میں، تو مجھے بھی سڑک گھسیٹ لیا، حالانکہ میں اس میں شامل بھی نہیں تھا۔ تو وہ جو ہمارے علاقے کا نمبردار تھا نا، وہ چونکہ سب سے آگے تھا، اس وقت نمبرداری سسٹم اب بھی موجود تھا، تو وہ سر سے ننگا تھا۔ تو جیسے ہی مجسٹریٹ کے کورٹ میں جناب اس نے پاؤں رکھا تو بل بلایا مجسٹریٹ، تجھے جرت کیسے ہو گئی ہے میرے آفس میں ننگے سر آنے کی؟ یہ میری زندگی کا واقعہ ہے۔ پولیس جب کسی کو ریسٹ کرتی تھی نا، پولیس ریسٹ کرتی یا کسی کو پکڑ لیتے راستے میں، تو اس کے بال بھی چیک کرتے تھے، اور یہ بھی کہ بیٹا تو ننگے سر کیوں ہے؟ تو ایسے یہ شکلیں کیوں تو نے بنائی ہوئی ہیں؟ یعنی یہ تھی میرے کہنے کا مقصد کہ، اور کسی شادی بیاہ میں ننگا سر جانا یہ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا عیب۔ اور گاؤں کے چودھری یا گاؤں کے نمبردار کی نشانی یہی ہوا کرتی تھی کہ اس کے سر پر دستار ہوتی تھی، امامہ شریف ہوتا تھا۔ یہ میری زندگی کے سارے دیکھی والی چیزیں، کسی بھی بزرگ شخص سے جس کی عمر میری عمر سے زائد، اسے تصدیق کروا لیں یہ چیزیں۔ آج ہم نے سروں سے کپڑے اتار دیے ہیں، کیوں اتارے ہیں جی؟ کیا لاجک ہے اس کا؟ بالادستی کسی قوم، جب ہر جو زیر دست قوم ہوتی ہے نا، وہ بالادست کی عادتیں بناتی ہے۔ عوام کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا، عوام کا اپنا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، یہ کوئی ان کا اپنا، بس جس کو وہ طاقتور دیکھتے ہیں، جو ان کا لباس ہے وہی ان کا لباس ہے، جو ان کی بولی ہے وہی ان کی بولی ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی کچھ یہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے لاجک نہیں ہوتا، پاور ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مسلمانوں،
تم کبھی بھی اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک تم سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرو گے۔ یہ ضمن بات میں نے اس لیے کی کہ ایران کے بھی اثرات تھے عرب کے کچھ حصوں پر۔ کیوں؟ ان کی بالادستی تھی۔ رومن امپائر کے بھی اثرات تھے عرب کے بعض خطوں پر، کیونکہ ان کے وہ بالادست تھے۔ لیکن یہ جو حجاز شریف ہے نا، یہاں پر کبھی بھی کسی کی کوئی حکومت نہیں رہی۔ کوئی تاریخ میں ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ عرب کے پورے خطہ جزیرہ نما عرب پر کبھی بھی کسی کی کوئی سینٹرل حکومت رہی ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے۔ مکہ معظمہ میں خدا نے آب زمزم جاری فرمایا، یہاں سے پھر ایک یمن کا قبیلہ جرہم یہاں آیا، وہ آ کر آباد ہوا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کو بھی خدا نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات ہی پر یہ پورا یہ خطہ نما عرب بغیر کسی حکومت کے قبائلی نظام کی بنیاد پر چلتا رہا۔ عرصہ دراز تک کئی ہزار سالوں تک دین ابراہیمی پر رہے ہیں اہل عرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا نا، توحید پر قائم تھا، اور یہ لوگ موحد رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 300 سال پہلے عمر بن لحی، میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا، یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے سیریا سے بت پرستی کو درآمد کیا تھا عرب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 برس پہلے۔ اس سے پہلے سب پورا عرب موحد تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت چند افراد کو چھوڑ کر، جو خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان آپ کے شجرہ نسب میں لوگ آتے ہیں، ان کو چھوڑ کر عرب کی میجارٹی، واس میجارٹی، بڑی اکثریت وہ بت پرستی اختیار کر چکی تھی۔ خود خانہ کعبہ میں بت نصب کیے گئے تھے، مختلف، یعنی یہ جو طائف میں الگ بت تھا، مختلف بڑے بڑے بت تھے جن کی زیارتیں کی جاتی ہیں، جن پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جن کی عبادت کی جاتی ہے، اور پھر انہی بتوں کا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بنا کر گھروں میں نصب کر دیے گئے، اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں کا تصور دیا گیا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ انڈیا پورے کا پورا تقریباً سب بت پرستی میں یہ بت پرست تھے لوگ۔ ایران، آذربائیجان، ترکی وغیرہ یہ جو لوگ تھے، یہ سب کوئی ستارہ پرست تھا، کوئی سورج چاند کی پوجا کرتے، کچھ آگ کی پوجا کرتے تھے، کچھ مجوسی، اس قسم کے لوگ تھے یہ سارے۔ یہ جو سیریا وغیرہ یہاں بت پرستی تھی، عرب میں بھی بت پرستی تھی، یمن میں عیسائیت وغیرہ مغلوبہ تھا، کچھ عیسائی تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ بت پرست تھے۔ بحرین وغیرہ میں یہ سب لوگ آتش پرست تھے۔ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چھوڑ کر، اور یہ چند افراد کو چھوڑ کر، یہ سب کے سب بت پرست تھے۔ یہودی دنیا میں بکھرے ہوئے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں تقریباً 2000 سال کے بعد، یہ ایک الگ عنوان ہے اسرائیل کا، ہم اس پر ابھی بات نہیں، وہ ہمارا عنوان گفتگو نہیں ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ ان کی ایک حکومت بنی جیسی ہے۔ تو یہ تھا دنیا کا مذہبی نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ اب یہ مذاہب ہیں کیا؟ میں نے کوشش کی تھی کہ آج یہ ساری پوائنٹس پر بات ہو جائے، لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ میں بتاؤں گا کہ اگر عیسائیت تھی، لیکن آئے وہ اصلی شکل میں تھی،
جیسے خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو دین نازل کیا اسی شکل میں تھا، یہودیت تھی، آیا وہ دین اسی شکل میں تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جیسے تورات تھی اوریجنل شکل میں تھی، یہی حال باقی. یہ تو الہامی مذہب کی بات ہے، باقی تو الہامی مذہب ہی نہیں ہے. یا لوگوں کی ایک اور قسم تھی مذہبی اعتبار سے ملحد دہریے، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں بس یہ وقت ہے، ٹائم ان دنیا میں چیزیں بناتا ہے، اور یہ نہیں، وہ ایک حساب سے وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہ مانتے کسی کو بھی نہیں تھے، خدا کو تو مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے بس یہ چیزیں خود بخود وجود میں آتی ہیں اور خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہیں. جیسے کہ آج کل بھی دہریے ایتھیسٹ اسی قسم کا نظریہ رکھتے ہیں. تو یہ حالات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ کی بعثت سے پہلے مذہبی اعتبار سے. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ درس میں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.